من استطاع إليه سبيلا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. صدر گرامی قدر حضرت مولانا صاحبزادہ پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب بخاری زید مجدہ، فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب چشتی قادری رضوی زاد شرفہ، اور انتہائی عزت و احترام، تعظیم و توقیر کے لائق جملہ برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست انتہائی رحمتوں اور برکتوں بھری محفل جامع مسجد بلال شیخو پورہ میں منعقد ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ماہ ذی-قعدہ کے حوالے سے حج بیت اللہ شریف ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ 3 مہینے متصل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ایک اسلامی قمری مہینہ شوال المکرم، اور اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ قمری مہینہ ماہ ذی-قعدہ ہے۔ اس کے بعد جو چاند نظر آئے گا اور جو مہینہ شروع ہوگا وہ ماہ ذی الحجہ ہوگا۔ یہ تینوں قمری مہینے مسلمانوں کے نزدیک بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ہمارے تمام دینی بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں ان 3 مہینوں کی بڑی ہی قدر و منزلت، بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی اہمیت ہے۔ ان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ہی ایک آیت مقدسہ اس وقت میرے پیش نظر ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا: الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، مقرر ہیں، معلوم ہیں۔ عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اشہر۔
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، متعین ہیں، یعنی شوال المکرم، ذیقعد اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ زمانہ قدیم میں حج کرنے والے لوگ شوال میں حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اس وقت یہ وسائل اور ذرائع نہیں تھے جو آج کے دور میں میسر ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تو اس دور میں عید الفطر کے بعد ہی حجاج کرام یعنی حاجیوں کی روانگی شروع ہو جاتی تھی۔ 6 مہینے لگتے تھے حج کرنے پہ، لیکن آج کے دور میں تو یہ مہینوں کی بجائے گھنٹوں کے سفر بن گئے۔ لیکن یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، حج کے مہینوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب بھی شوال میں فلائٹیں، حاجیوں کی پروازیں جو ہیں وہ شوال کے آخر میں جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور ذی الحجہ تک پھر حاجیوں کی روانگی جاری رہتی ہے۔ اس لیے حج کے مہینے ہیں، اور حج کا ہی ایک رکن ہے قربانی۔ قربانی کرنے کا عمل یہ حج کا حصہ ہے، اسی لیے ایک حاجی قربانی کرتے ہیں۔ مکہ شریف کے قریب ایک وادی ہے، ایک مقام ہے، ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان منا، وادی منا۔ اس جگہ پہ قربانی کی جاتی ہے، حجاج کرام قربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ حج پہ نہیں جاتے وہ قربانیاں اپنے اپنی جگہوں پر جہاں جہاں وہ قیام پذیر ہوتے ہیں، جہاں ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر قربانی کرتے ہیں۔ ان دونوں قربانیوں میں فرق ہے۔ وہ قربانی منا میں خاص ہے، حاجی منا کے علاوہ کسی دوسری جگہ قربانی نہیں کر سکتا۔ وہ جو قربانی کرے گا وہ منا کے میدان میں خاص ہے، اس لیے اس قربانی کو ہدیون کہتے ہیں۔ جو منا میں حاجی قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا نام ہی الگ ہے، اسے اصطلاح شریعت میں ہدیون کہتے ہیں یا ہدی۔ اور جو قربانی ہم کریں گے یہاں، اس قربانی کا نام ہے اضحیہ۔ اسی لیے عید کا نام جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، اور قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اور جو منا کے اندر قربانی حاجی کرتے ہیں اسے ہدیون کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ چونکہ قربانی حج کا ایک رکن ہے، مناسک حج میں سے ایک اہم کام جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو منا کے اندر حاجی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو قربانی ہے یہ 3 دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور پھر 11 تاریخ کو، پھر 12 کو، 3 دن یہ قربانی کے دن ہیں۔ لیکن پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو جو ہے، موضوع تو ہمارا حج بیت اللہ ہی ہے، لیکن قربانی مناسک حج میں شامل ہے، اور یہ حج کے افعال فتح اور کامیابی ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا پر پاکستان کی افواج، وہ بری ہوں، بحری ہوں، وہ فضائی ہوں، جتنی بھی ہماری افواج کے شعبے ہیں، ان تمام کی عزت اور وقار بیرون ممالک کی دنیا میں بڑا ہے۔ خاص طور پر ہماری فضائی فوج جو ہے، جنہوں نے جنگی جہازوں کو گرایا،
اس کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارے جو دشمن ملک ہیں انہوں نے بھی اس پر کومنٹس کیے ہیں، اس پر انہوں نے باقاعدہ اپنی رائے دی ہے کہ پاکستانی فضائیہ کی جو مہارت ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے مقابلے کی فوج نہیں ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت اس لیے کیا ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا اور بھارتی جارحیت کا جواب دیا گیا، اس کا نام آپ نے میڈیا پہ پڑھا بھی اور سنا بھی۔ اس آپریشن کا نام رکھا گیا بنیان مرصوص۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حصہ ہیں دونوں لفظ، اور ہمیں اس بات پر بڑی راحت ہے، بڑی مسرت ہے کہ ہماری افواج نے، افواج پاکستان نے اس آپریشن کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں سے لیا ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا، اس کا نفع یہ ہوا کہ واقعی ہماری فوج جو ہے اس نام کی برکتوں سے فیضیاب ہوئی ہے۔ فوج کو بھی فیض ملا آیت کریمہ کے ان لفظوں کا، اور پورے پاکستانیوں کو بھی آیت کریمہ کے ان دو لفظوں کی برکتیں ملی ہیں۔ برکتیں اس طرح ملی ہیں کہ لفظ بنیان مرصوص کا معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط قلعہ، اور ایسی مضبوط دیوار جسے توڑا نہ جا سکے، جسے گرایا نہ جا سکے، اسے عربی میں بنیان مرصوص کہتے ہیں۔ پوری آیت کریمہ اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ اس کی برکتیں حاصل ہوئیں، اور جو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت کم از کم جتنے سامعین ہمارے حلقے میں تشریف لاتے ہیں ہر مہینے، جن کا ایک ذہن الحمدللہ تیار ہے، وہ قرآن سیکھنے سمجھنے کا جذبہ لے کے آپ آتے ہیں، دین سیکھنے کا جذبہ لے کے آتے ہیں، اس لیے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے اگر وہ منظرنامہ میڈیا پہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ اگر نہیں تو ایک دفعہ پھر اسے دیکھ لیجئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح انہوں نے نماز با جماعت پڑھی ہے، جس کیفیت میں وہ نماز پڑھی ہے، ہماری مسجدوں میں اگر وہ کیفیت نظر آ جائے تو ہمارا نقشہ ہی بدل جائے۔ اس میں خاص بات جو نظر آتی ہے، آبزرویشن آپ کریں گے، مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جس درد دل کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یونیفارم پہنی ہوئی ہے فوجی، ایک ہی لباس، ان کا نماز کے اندر کھڑے ہونے کا طریقہ، ان کا رکوع میں جانے کا طریقہ، ان کا سجدے میں جانے کا طریقہ، اور ان کا تحیات تشہد میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن میں نے جس چیز کو سب سے زیادہ نوٹ کیا ہے وہ ہے نماز کے بعد دعا کا منظر۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے ہاں جب دعا مسجدوں میں ہوتی ہے، کوئی دیوار کو دیکھتا ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی آنے والوں کو دیکھ رہا ہے، اور دعا مانگتے ہوئے ہم ہاتھ سیدھے بھی نہیں رکھتے، ایسے دعا مانگتے ہیں۔ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور لوگ ایسے دعا مانگ رہے ہیں، کسی نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی ہے، جس کا میری اپنے مزاج پر بڑا اثر ہوا ہے، کہ جو صدق دل سے اور اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جو صدق دل سے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا۔ ہم اس لگن سے سجدہ ہی نہیں کرتے، اس لگن سے نماز نہیں پڑھتے۔ جو نمازی امام کے سجدے کے منٹ گنے کہ امام نے اتنے منٹ میں سجدہ کیا ہے، امام نے اتنے منٹ میں رکعتیں پڑھائی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی توجہ تو پھر نماز کی طرف کم ہی تھی، وہ تو منٹ ہی گنتا رہا ہے کہ کتنے منٹ قاری صاحب نے سجدہ کیا ہے، اتحیات کتنی دیر بیٹھے ہیں۔ تو جو دعا مانگی ایسے لگتا تھا جیسے ان کے آفیسر نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہو۔ وہ ایک لائن میں جب نظر پڑتی ہے نا کہ تمام فوجی یوں گردن جھکی ہوئی ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ، سجدے میں جانے کا منظر، اور اس میں ایک تو قرآن مجید کے 2 لفظوں کی برکت حاصل ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے
کہ آپ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں نا، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی ہو اور حضور اس جنگ میں بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں۔ وہ جنگ تو حضور جب بھی کسی غزوے پہ روانہ ہوتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد روانہ ہوتے تھے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد روانہ ہوتے تھے۔ ایک تو انہوں نے فرض باجماعت نماز فجر ادا کی افواج پاکستان نے، حضور کی سنت و طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے پھر اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند کی اور وہ پھر دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ایک تو قرآن مجید کی آیات کی برکتیں، ایک نماز باجماعت اور دعا کے اندر اخلاص، چاہت اور لگن اور ایک جذبہ، وہ جذبہ جہاد تھا، وہ حب الوطنی تھی، وہ استقلال اور استقامت کی دعا تھی، جس کے نتیجے میں اللہ کریم نے پاکستان کو چند گھنٹوں میں ہی فتح عطا فرما دی۔ جب یہ جوابی حملہ پاکستان نے کیا تو یوں لگتا تھا پتہ نہیں کتنے مہینے تک یہ جنگ رہے گی، کب تک رہے گی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے فتح یابی۔ پھر قرآن شریف کی اس آیت کو جب پڑھا تو بڑا ہی لطف آیا میں نے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا مایوس نہ ہونا، لا تہنوا مایوس نہ ہونا، ولا تحزنوا فکر مند نہ ہونا، تم ہی غالب آؤ گے، غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے اور تم مایوس نہیں ہوئے، فکر مند نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ فتح بھی تمہاری، غلبہ بھی تمہارا ہوگا۔ اور شکرانے کے لیے ہمیں یہ ناچنا اور یہ چیزیں شکرانے میں نہیں، شکرانے کے لیے نفل ہوتے ہیں۔ پھر پاکستانی قوم نے جمعے کے دن اکثر جگہوں پہ، ہمارے ہاں بھی لوگوں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پاکستان کو فتح یاب فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دین کی بہت برکتیں ہیں۔ جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مایوس نہیں فرماتا، وہ محروم نہیں رہتے، غلبہ انہی کو ہوتا ہے، فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ آیت کریمہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، صفاً مضبوط صفیں بنا کر، صف بستہ ہو کر، وہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جب لڑتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جب ان کے لڑنے کے انداز کو دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، عمارت ہے سیسا پلائی۔ تو ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ کون؟ جو بنیان مرصوص ہوں۔ تو اللہ کریم نے یقیناً نصرت بھی فرمائی، محبت فرمائی، پسند فرمایا، جبھی تو فتح ملی الحمدللہ۔ اور ایک وجہ اور تھی کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس کی بنیاد قرآن و سنت پہ رکھی گئی۔ اس وقت ہماری جو نئی نسل ہے، نوجوان ینگسٹر، ان تک یہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کی بنیاد قرآن پر ہے، اس کی بنیاد سنت پر ہے۔ کیونکہ جس دور میں پاکستان بن رہا تھا اس دور میں نعرے 2 گونجتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ گونجتا تھا۔ اور پھر یہ کہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو نعرہ لگتا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی یہاں کملی والے کا نظام اس ملک میں آئے گا۔
اسلامی نظام آئے گا جسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اسلامی شریعت کہتے ہیں، جسے اسلامی نظام کہتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں اسلام کا قانون ہوگا، قرآن کا قانون ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک طویل عرصہ بیت گیا، گزر گیا، لیکن افسوس اس ملک کے اندر نہ قرآن کی حکمرانی آئی، نہ دین کی حکمرانی آئی، نہ اسلام کی حکمرانی، جس کی ہمیں سزا ملتی ہے کہ ہم نے دھوکہ کیا، فریب کیا، ملک لیا تھا کلمے کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، سنت کی بنیاد پہ، لیکن یہاں اسلام نافذ آج تک نہ ہو سکا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کچھ نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ورغلایا جاتا ہے کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ یہ انتہائی ڈینجرس اور خطرناک بات ہے۔ قائد اعظم تو خود چاہتے تھے کہ یہاں انہوں نے پاکستان بنائی اس لیے تھا کہ ہمارے نوجوان بیٹوں کو، بھائیوں کو علم ہونا چاہیے، دل پہ لکھ لیں، سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے وطن نہیں لیا تھا، یہ وطن لیا تھا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث اور سنت کے لیے لیا تھا کہ یہاں اگر عورت سونا پہن کے یہاں سے چلے، لاہور سے اسلام آباد تک جائے، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا، لیکن افسوس کہ یہاں شریعت اسلامیہ نہ آ سکی۔ اسلام لوگ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی اسلام آباد کا اسٹیشن آیا گاڑی سے اتر گئے اور اسلام آباد یاد رہ گیا اور اسلام بھول گیا انہیں، اس لیے اس ملک میں اسلام نہ آ سکا۔ دوسری، قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بن گیا، یہ مسلمانوں کے وکیل تھے، ان کو وکیل بنایا تھا مسلمانوں نے، اپنا لیڈر، اپنا قائد بنایا تھا کہ آپ مقدمہ ہمارا لڑیں پاکستان کا۔ تحریک انہوں نے چلائی تھی، لیڈر تھے، قائد تھے وہ، اسی لیے انہیں کہتے ہیں بانی پاکستان۔ جب پاکستان بن گیا تو تحریک پاکستان کے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ لیڈر تھے جنہوں نے قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر، شانہ بشانہ، قدم بقدم ساتھ رہ کر پاکستان بنایا۔ وہ سیال شریف کا آستانہ ہے، اور اس وقت کے وہ بزرگ تھے سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب پاکستان جب بن گیا تو آدمی خوشی میں کسی نہ کسی کو گفٹ پیش کرتا ہے۔ آپ جب مبارک دینے کے لیے قائد اعظم کی طرف مبارکباد بھجوائی، اور انہوں نے 3 تحفے بھیجے قائد اعظم کو، ایک قرآن مجید، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح، جب پاکستان بن گیا۔ میں ان نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قائد اعظم بھی پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، قرآن لانا چاہتے تھے، اس ملک میں دین لانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم مسکرائے، 3 پیکٹ وہ گفٹ کے جب کھولے، ایک سے جا نماز نکلا مصلی، ایک سے قرآن مجید نکلا، اور ایک جو پیکنگ تھی اس سے بڑی شاندار تسبیح نکلی۔ قائد اعظم نے مسکرا کر بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان بننے پر مجھے جو گفٹ بھجوایا ہے، جائے نماز آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ میں نماز میں غفلت نہ کروں، میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کروں۔ آپ کے جائے نماز بھیجنے کا مطلب میری سمجھ میں یہ آیا ہے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کی پہلے بھی پابندی کرتا ہوں، آئندہ بھی نماز کی پابندی رکھوں گا۔ قرآن آپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ملک تو بنا لیا ہے، لیکن یہاں ہم نے قرآن نافذ کرنا ہے، قرآن کا نظام لانا ہے، قرآن کا قانون اور آئین لانا ہے۔ یہ قرآن آپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ لیکن افسوس کہ قائد اعظم 1.5 سال تک بھی زندہ نہ رہ سکے اور جلدی دنیا سے چلے گئے، اور یہ کام جو ہے پھر بعد میں آنے والے لوگوں کا تھا، لیکن کسی نے اس طرح توجہ نہیں کی۔ 1977 میں ایجیٹیشن ہوئی تھی تحریک نظام مصطفیٰ، وہاں سینکڑوں لوگوں نے جانیں دیں، شہید ہوئے، لیکن وہ تحریک جو ہے وہ رنگ نہ لا سکی، اس لیے کہ قربانیاں دیں لوگوں نے کہ اسلام آئے، قانون آئے، لیکن افسوس کہ پھر اس کے نتیجے میں اسلام نہ آ سکا قربانیاں دینے کے باوجود۔ آپ نے فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح نے،
اور تسبیح آپ نے مجھے اس لیے بھیجی ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھا کروں. لہذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کی بھی پابندی رکھوں گا. قرآن کا نظام، دین کا نظام، اسلامی نظام، کملی والے کا نظام اس ملک میں لانے کی تگ و دو جاری رکھوں گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں پاکستان تحفے میں عطا کیا ہے، یہ عطیہ خدا بندی ہے. لہذا میں انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنا تھا، سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں تھا. اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی، یہ جو آپریشن ہوا ہے نا بنیان مرصوص، اسے ایک اور نام بھی دیا گیا ہے مارکہ حق. مارکہ حق، یہ حق کا مارکہ تھا. ہم حق کے لیے لڑ رہے تھے اور انڈیا باطل کے لیے لڑ رہا تھا. لہذا یہ مارکہ حق تھا، یہ آپریشن بنیان مرصوص تھا. اس سے ایک فائدہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے، پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے. پاکستان اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے، کیونکہ پاکستان یا کوئی بھی ملک، اس کی حفاظت کون کرتی ہے؟ فوج. کسی بھی ملک کی فوج ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ملک کی حفاظت کرے. تو افواج پاکستان اگر فوج مضبوط ہے تو معلوم ہوا کہ پاکستان بھی مضبوط ہے. ناقابل تسخیر قلعہ ہے پاکستان، اس کی بنیاد کلمے پہ رکھی گئی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اس کے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ہی کا قول ہے کہ اس کے مالک جو ہیں وہ مدینے والے آقا ہیں. مالک ہمیں مار نہیں کھانے دے گا. ہمارا کام ہے حضور سے جڑے رہیں، نبی پاک سے تعلق مضبوط رکھیں، تو یہ پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ. اور ایک دانشور کا قول ہے، صوفی دانشور ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. پاکستان نور ہے اور نور کو، اس لیے ہم تو فکر مند نہیں ہیں الحمدللہ. ہمارا پختہ یقین ہے، مضبوط ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا، قائم رہے گا. لیکن اس کے باوجود دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور ہم نے تو یہ نعرہ، ہمارے پیر خانے نے یہ نعرہ دیا تھا، سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں، سدا سلامت تا قیامت پاکستان. یہ سدا سلامت رہے گا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا. اس پر میں جو گفتگو کرنا چاہتا تو وہ میں نے پہلے کر دی. اب آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں. شہادت توحید و رسالت، دوسرا رکن نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج. یہ 5 رکن ہے. آج بات کر رہے ہیں حج پہ. یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور فرض ہے. حج فرض ہے، لیکن ہر کسی پر حج فرض نہیں. ہر کسی پہ حج، نماز ہر کسی پہ فرض ہے. امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر کسی پر نماز. زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض. روزے میں بھی 2 لوگوں کو رخصت ہے، مسافر و بیمار، ان پہ فرض نہیں، وہ نہ رکھیں، انہیں رخصت ہے. صحت مند آدمی اور اس پر تو روزہ فرض ہے. تو زکوٰۃ، نماز اور روزہ آپ نے سمجھ لیا. لیکن حج ہر کسی پر فرض نہیں. اس کی فرضیت کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 نمبر آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے. اس میں شرط بیان کی گئی کہ کس پر حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے. حج البیت، بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض کیا گیا ہے. اور کن لوگوں پر فرض کیا گیا ہے؟ آیت کریمہ بتا رہی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں. ایک صحت کا صحیح ہونا ضروری ہے. بیمار بندہ، معذور بندہ، بوڑھا بندہ جو حج کے مناسک ادا کر ہی نہیں سکتا تو وہ بیچارہ حج کا فریضہ ادا کر ہی نہیں سکے گا. تو صحت مند ہونا ضروری ہے. اور دوسرا صاحب استطاعت. صاحب استطاعت کہتے ہیں کہ یہاں سے جانا اور آنا، مکمل سفر کے اخراجات، کھانے پینے، رہائش، قربانی وغیرہ، سارا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور جتنے دن اس کے حج پر لگنے ہیں جانے سے لے کے آنے تک، بیوی بچوں کے کھانے پینے، ان کے بجلی کے بل، ٹیلی فون، بچوں کی اسکول کی فیسیں، تنخواہیں، ساری چیزوں کا خرچہ بیوی بچوں کے دینے کے لیے پاس ہو، وہ دے کر پھر حج پہ جائے. تو جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں. میں نے کئی مسجدوں میں پچھلے سال بھی شاید میں عرض کیا تھا کہ کئی مسجدوں میں نماز کے لیے رکنا ہوتا ہے نا، تو کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، ہر جگہ تو نہیں، کہ نیچے اپنا فون نمبر لکھا ہوتا ہے، یا کوئی اللہ کا بندہ مجھے حج کرا دے، کوئی اللہ کا بندہ مجھے. تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ جب فرض ہی نہیں ہے تو آپ تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حج کرا دے؟ آپ پہ تو حج فرض ہی نہیں. تو جس پہ فرض ہے وہ تو حج کرے، لیکن جس پہ فرض ہی نہیں اس سے کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. لہذا جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. اب اس کی فرضیت ذرا غور سے سنیے، موضوع بڑا اہم ہے. کئی لوگ حج نہیں کرتے، فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہیں مگر وہ حج نہیں کرتے. پوچھے نا کہ آپ حج نہیں کرتے چودھری صاحب، حالانکہ طاقت ہے آپ جاتے، کہتے ہیں میری تیاں بیان والیاں. اب یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. بیٹیاں بیانے کا معاملہ الگ ہے اور حج کی فرضیت الگ ہے. جب فرض ہو جائے تو یہ بہانہ پھر اسلام قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے حج فرض ہے، پہلے حج کرو. طاقت ہوتے ہوئے جان بوجھ کر حج نہ کرنا، اس کی ذرا سن لیجیے. حدیث شریف میں آیا کہ جو طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرے، طاقت ہوتے ہوئے حج، استطاعت ہے مگر حج پہ جا ہی نہیں رہا، حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. یہ حدیث شریف. اسی کے ساتھ ہی میں قربانی کو بھی بیان کروں گا، کیونکہ قربانی حج کا ایک رکن ہے. حضور نے فرمایا جس پہ پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، اتنی اس کی حیثیت ہے مالی کے قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، جان بوجھ کے طاقت ہوتے ہوئے نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، پھر وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے کہ اس پہ قربانی فرض ہے لیکن قربانی دے نہیں رہا. معلوم یہ ہوا کہ حج فرض ہو جائے تو فوری حج کرنا چاہیے. اسی طرح قربانی اگر واجب ہے تو پھر تاخیر نہ کرو، اس میں ناغہ بھی نہ کرو. اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر قربانی ہر صورت میں کرنا ہوگی، کیونکہ ان دونوں پر نبی کریم علیہ السلام نے وعید عطا فرمائی. اور اس کا نام ہے حج بیت اللہ شریف، حج اللہ کے گھر کا حج. حالانکہ حج جو ہے یہ صرف مکے میں نہیں ہوتا. حج کے ایک دو رکن ہیں جو ادھر ہوتے ہیں مکے میں، مثلا طواف زیارت، کعبے کے ساتھ چکر لگانا، صفا مروہ کے ساتھ پھیرے لگانا، اسے کہتے ہیں طواف زیارت. اب یہ جو 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے مکے میں. باقی جتنے بھی مناسک حج ہیں 9 ذی الحجہ کو تو میدان عرفات میں دن گزارا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وقوف عرفات. 8 ذی الحج کو منا میں جاتے ہیں، پھر 10، 11 کو اور 12 کو یہ بھی بنا کے اندر رہتے ہیں. تو حج کے کچھ افعال ایسے ہیں جو مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، 9، 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات. کچھ مناسک عرفات میں ہیں، کچھ مزدلفہ میں ادا کیے جاتے ہیں، کچھ منا میں، اور کچھ ارکان مکہ مکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں. لیکن اس سارے عمل کو کہتے ہیں حج بیت اللہ شریف. یہ تو ہو گئی حج کی فرضیت اور قربانی کی فرضیت، اور اس کے احکام پر حدیث اور قرآن کی آیت بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اتم الحج والعمرۃ للہ،
یہاں دونوں عبادتوں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو حج اور پورا کرو عمرہ۔ حج اور عمرہ دو الگ الگ ہیں۔ حج جو ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں، وہ بھی صرف صاحب استطاعت۔ اسی طرح عمرہ جو ہے یہ ایک دفعہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے، صرف ایک دفعہ۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی حج آپ کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ نفلی حج۔ فرض حج ایک ہی ہے، اور ایک حج اتنی کی اس کی اہمیت میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ دو چیزیں خاص طور پر میں بیان کیا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری حیات مقدسہ میں ایک ہی حج کیا ہے۔ حضور نے کتنے حج کیے پوری حیات ظاہریہ میں؟ ایک حج کیا۔ اور ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج کرنا فرض ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، ذرا غور سے سننا۔ حج کے اندر حج کرنا آسان نہیں ہے، حج کرنا آسان نہیں۔ 5 دن حج کے ہیں، ٹوٹل 5 دن، لیکن یہ 5 دن بڑے مشقت کے دن ہیں، مشقت کے دن۔ اور اتنی مشقت ہوتی ہے کہ آدمی واپسی پہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اسی کا نام تو حج ہے۔ روح طاقتور ہوتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن روح، جیسے روزہ ہے، روزہ رکھیں گے تو جسم تو ظاہر بات ہے کمزور ہوگا، لیکن بندے کی روح جو ہے وہ طاقتور ہوگا۔ حج کی فضیلت ذرا کان کھول کر سننا، اتنا بڑا یہ عمل ہے حج ادا کرنا، اتنی بڑی عبادت، اسلام کا 5واں اتنا اہم رکن۔ حضور نے فرمایا جب بندہ حج سے فارغ ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ، اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، ایسے آدمی پاک صاف، پچھلے سارے معاملات اللہ کے نزدیک ویسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدا ہو تو بالکل ہر چیز سے پاک اور منزہ پیدا ہوتا ہے۔ حج کے فارغ ہونے کے بعد بندہ گناہوں سے بالکل ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے حج جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور اس پر حج کا رکن ہے قربانی، اور شیطان کو کنکر مارنا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، کعبے کا طواف کرنا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا، اور زمزم پینا، زمزم پینا، یہ سارے حج کے کرنے والے کام ہیں۔ آخری جس پر میں درس کو سمیٹ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کو دیکھیں گے، 7 پھیرے لگانا، اور پھیرے لگاتے ہوئے 2 سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا، تیز تیز قدم اٹھا کر جھپٹنے کے انداز میں چلنا، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ صفا مروہ کے 7 پھیرے کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ کی۔ منا میں جو قربانی حاجی کرتا ہے یا شیخو پورہ میں آپ قربانی کریں گے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ شیطان کو ادھر حج کے موقع پہ جمرات پہ جو آپ کنکر مارتے ہیں، جسے کہتے ہیں رمی کرنا، شیطان کو کنکر مارنا، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے شیطان کو پتھر مارے تھے، ان کی سنت پہ عمل ہے۔ زمزم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے، زمزم۔ صفا مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ کی سنت، منع میں قربانی حضرت ابراہیم کی سنت، شیطان کو جمرات پہ رمی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ جتنے رکن ہیں سب کام ہیں، یہ تو سنت ہیں حضرت ابراہیم کی، یہ سنت ہیں حضرت حاجرہ کی، یہ سنت ہیں حضرت اسماعیل کی۔ تو پتہ یہ چلا حج کے تمام مناسک اعمال و افعال یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ تو پھر بتائیے بزرگوں کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے پیاروں کا کچھ مقام شکام ہے نہیں اللہ کے نزدیک؟ اچھا، دوڑنا بھی عبادت ہے،
آپ بازار میں دوڑیں ذرا، لوگوں کہنا پاگل ہو گیا، ویکھو نسیا جاندہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حج کے مناسک پہ غور کریں نا تو دیوانوں والے عمل ہیں۔ کن والے عمل ہیں؟ تسی یہ پتھر لے کے کندھ نو مارو ذرا، لوگ آخنا پاگل ہو گیا، ویکھو دیوار نو پتھر۔ ادھر حاجی جب کنکر مارتے ہیں شیطان کو، ایک دفعہ ذہن میں یہ سارا نقشہ آتا ہے کہ رب کریم کی قدرت، حج کے تمام مناسک یہ دیوانوں والے عمل ہیں، دیوانوں والے۔ حج کے دوران آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتا، پابندیاں ہیں، بال نہیں توڑ سکتا، ڈرتے کنگھی نہیں کرتے بال نہ گر جائیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ادھر وال جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہے جی، میل جمی ہوئی ہے، احرام میلا ہے۔ دیوانوں والے کام، ادھر پتھر مار رہا ہے شیطان کو، ادھر ٹنڈ کرا رہا ہے، اس طرح پھرایا سر پہ، انسلی دو چادریں ہیں، دیوانوں والے کام۔ اور بتانا رب یہ چاہتا ہے عبادت اللہ کی، ہے عبادت، اس کا نام ہے حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض کیا گیا۔ تمام اعمال و افعال و مناسک، حضرت حاجرہ کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت اسماعیل کی سنت، عبادت رب کی ہے، ادائیں اللہ کے پیاروں کی ہیں، محبوبوں کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کے حضور میں ہیں تو دیوانے، دیوانے بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی خیمہ لگاتا، اب تو خیر خیمے لگانے کھولنے والا کام ختم ہو گیا، اب تو اسی والے خیمے ہیں۔ اصل حج تو ان لوگوں کا تھا جو اونٹوں پہ جاتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا، مشکیں پانی والی اٹھا کے لے جاتے، اے سی بھی لگاؤ تو حاجی کہتا ہو فو بڑی گرمی یار، مر گئے، گرمی بڑی۔ اے سی لگے ہوئے ہیں خیموں میں، ایکسٹرا چارجنگ ہوتی ہے کہ اگر اے سی والا خیمہ لینا ہے، نان اے سی، کولر، جہاں اے سی نہیں کولر والے خیمے، پھر بھی آندے ہو جی حاجی صاحب آج بڑی گرمی، آج سے تباہی نکل گئی۔ میں نے کہا یار پھر حج تو ان لوگوں کا ہے، نہ خیمہ ہے نہ کچھ ہے، مشکیزہ، واش روم بنے، اس زمانے میں تو واش روم بھی نہیں تھے، کیسے وہ مشکیزیں لے کے چلتے تھے، حج کرتے تھے لوگ۔ تو حج بٹی میں سے گزرنے کا نام ہے، اور لیکن اس کا اجر دیکھ لیں پھر کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، حج بیت اللہ شریف، حجت الوداع اسے کہتے ہیں، حجت، اور حج کا خطبہ خود حضور نے دیا تھا، حج کا خطبہ نبی کریم علیہ السلام، اور حضور نے فرمایا تھا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور جو لوگ موجود ہیں وہ اچھی طرح سے سیکھ لیں، جو موجود نہیں لوگوں کو جا کے حج کا طریقہ سکھا دیں۔ تو دوستو یہ تو ہوا حج، لیکن یاد رکھیے حج کے بعد پھر مدینہ شریف کی حاضری ہوتی ہے۔ اب چونکہ ڈسپلن ہے کہ وہ کچھ حاجی پہلے جو جاتے ہیں ان کو مدینہ شریف پہلے بھیج دیتے ہیں، حج کے بعد پھر پاکستان واپس آ جاتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جو ہے نا لفظ میں آپ کو وہی سناؤں گا، یہ تو پھر ان کا ڈسپلن ہے یا ان کا مینجمنٹ ہے، کسی کو پہلے بھیج دیتے، لیکن حدیث میں من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پہ جفا کی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حج ہوتا تو مکے میں ہے، لیکن قبولیت کی مور مدینہ شریف سے لگتی ہے۔ میرے امام نے فرمایا نا، میرے اعلی حضرت جب حج کرنے گئے نا، حج سے فارغ ہوئے مدینہ شریف جانے لگے تو اعلی حضرت مچل گئے، فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسیں، جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ ہے، حجر اسود کا،
اندازہ فرمائیں ذرا، پورے حج کے ایک ایک مناسک پر گفتگو کرنا ایک الگ الگ موضوع ہے، ایک محفل میں تو سب کچھ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو حج کے چیدھی باتیں آپ کو بتائیں، لیکن یہ بات بڑے غور سے سنیں، بوسہ حجر اسود کا، پتھر کو چوم رہے ہیں، اندازہ لگاؤ، رب چموا رہا ہے، رب چموا رہا ہے کہ حجر اسود کو چومو، بوسہ لو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھو، اور مقام ابراہیم پتھر ہے، اللہ والو وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کا نشان سب آج بھی نظر آ رہا ہے پیتل کے حجرے میں۔ قرآن میں حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر کو جائے نماز بناؤ جہاں خلیل اللہ کے قدموں کا نشان ہے۔ حج کے موقع پر وہاں نفل پڑھتے ہیں، ادھر پتھر کے قریب نفل پڑھ رہے ہیں، ادھر پتھر کو چوم رہے ہیں۔ اچھا یہ نفع دے رہے ہیں تبھی چوم رہے ہیں یا ایسے ہی چوم رہے ہیں؟ جی انہوں چومن دا فائدہ ہی کو نہیں، تو پھر فضول کم کیوں کر دو؟ یہاں تو چومنے کی اتنی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ حجر اسود کو چومتا ہے نا، یہ دونوں ہونٹ لب حجر اسود پتھر ہے اس سے مس کرتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس کے سارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ میرے ایک استاد صاحب تھے، وہ فرماتے تھے گناہ چوس پتھر ہے، گناہ چوس پتھر ہے، بندہ بوسہ لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، پورا والو حدیث شریف ہے، فرمایا یہ جب جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، لوگوں کے گناہ چوس چوس کر اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ اب اس کا نام ہے حجر اسود، اسود کہتے ہیں کالا، حجر اسود کا معنی ہے کالا پتھر، وہ کالے پتھر کو چوم رہے ہو، تھا یہ سفید، حجر ابیض تھا، حجر ابیض سفید پتھر جب جنت سے آیا تھا۔ اس پتھر میں یہ خاصیت ہے، اس کو چومنے کی یہ برکت ہے کہ بندے کے گناہوں کو جذب کر لیتا۔ عورتیں اور مردوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح حجر اسود کا بوسہ لے لو۔ تو یہ سارے افعال و مناسک حج سمجھ میں آیا، یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ حج بیت اللہ شریف۔ آج مکے میں ہوتا ہے، قبولیت کی مہر مدینہ شریف میں لگتی، اس لیے دیوانہ وار لوگ حج کر کے مدینہ پاک جاتے تھے اور حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ مدینہ لوگ بحث کرتے ہیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ میں تو سمجھانے کے لیے دو لفظ بولتا ہوں، بحث کرنے کی جگہ ہی نہیں، بحث کرنے کی، اور یہاں بحث بنتی نہیں۔ میں تو اسے کہوں گا بے وقوف ہے وہ، بے وقوف جو بندہ آپ سے بحث کرے اے مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بھائی مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے۔ مکہ بھی بس اتنا یاد رکھو، مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ۔ میں بات ختم کرتا ہوں، مکہ مرکز عبادت ہے، مکہ مرکز، مدینہ مرکز محبت ہے۔ مکہ مرکز، مدینہ مرکز محبت، ایسی محبت کہ حضور نے فرمایا اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا کر۔ مدینہ شریف کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اس لیے اسے کہتے ہیں حرمین شریفین، حرمین طیبین، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ۔ تو یہ ہو نہیں سکتا بندہ حج کرے تو مدینہ شریف نہ جائے۔ حضور نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پہ جفا کی۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت مکہ شریف میں ہیں، مدینہ شریف میں ہیں،
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قربانی کے جانور جنہوں نے خرید لیے، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اہم ترین عبادت ہے حج اور قربانی، اور حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس پر آیت کریمہ پر میں درس ختم کرتا ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہم